ہاں جی، یہاں پہ ہیں دو باتیں سمجھنے والی، ایک وقف کی صورت والی اور ایک وقف نہ کرنے کی صورت والی۔ اگر تو ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے، سین پہ وقف نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں گے، سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، بالخنسل، ایسے۔ اگر ہم یہاں وقف کر دیتے ہیں تو سین زیر سی پڑھنے کے بعد وقف کریں گے تو یہاں پہ آخر والا حرف کیا ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے، بالخنس۔ تو وقف کی صورت میں ہم اس کا کیا کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر تو یعنی جزم آ گئی ہے تو ہم نے پیچھے اس کو ملایا ہی نہیں ہے، تو یہاں ہم یہ کریں گے، اس الف کے اوپر زبر لگائیں گے۔ الف کو زبر لگانے کے بعد الف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ لام زبر ال، یعنی یہ بالخنس بنے گا۔ آگے بنے گا الجوارل۔ اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے پھر بنے گا بالخنسل جوارل، اس طریقے سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جس میں حروف قلقلہ بھی بیان ہوگا، جس حرف کے اوپر شد ہے اس کو دبانا ہے، حروف قلقلہ کا دھیان رکھنا ہے، ہلانے والے کو ہلانا ہے، موٹا باریک ہر چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں ہمارے جملے ہیں تھوڑے بڑے، تو اس کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، تابا پیش توب، یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس کو ہلایا کیوں ہے کہ با حروف قلقلہ ہے۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ لام سین زبر لس، توب لس، سین زبر سا، توب لسا، رو الف مد زبر رو۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ جب حروف مد آ جائے، مد آ جائے اور مد کے بعد جب یہ حمزہ آ جائے فوراً ہی تو اس مد کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو یہ مد متصل بنے گی، کیونکہ یہ جو حمزہ ہے یہ اسی کلمہ میں ہے، یعنی اگلے کلمہ میں نہیں آ رہا بلکہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، تو اس کو مد کو مد متصل کہیں گے، یعنی یہ حمزہ اس مد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس الف کو مد کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس حمزہ کی وجہ سے۔ تبل السرا، حمزہ زیر ای، تبل السرائی، رو پیش رو، رو کو پر پڑھیں گے کیونکہ رو کے اوپر پیش ہے، رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے اس رو کو پر یعنی موٹی کر کے پڑھتے ہیں، اگر رو کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، یا پہ پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش آ گئی۔ تبل السرائر، ہاں جی، وقف کی صورت میں ابھی آخر والا حرف کیا ہوگا، ساکن ہوگا، جب آخر والا حرف ساکن ہو رہا ہے تو اب اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے، یہ باریک، اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے اب پیچھے جانا ہے، پیچھے دیکھیں گے پیچھے کیا ہے، پیچھے زیر ہے، تو اب اس لیے اس زیر کی وجہ سے ہم نے اس رو کو بھی باریک کرنا ہے، وقف کی صورت میں باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تبل السرائر، ایر پڑھنا ہے، ایرو ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تبل السرائر، تبل السرائر، ہاں جی۔ فا زبر فا، میم ہا زبر ماہ، ہا کے اوپر شد ہے اس لیے ہم اس کو دبائیں گے، جمائیں گے، ٹھیک ہے۔ فماہ،
حاضر ہی، فمہی، لام لام زیر لیل، فمہیلیل۔ ہاں جی، یہاں پہ یہ جملہ تھوڑا زیادہ بڑا ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، ایک دفعہ اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، اس کو علیحدہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہم اس کو ساتھ ملائیں گے۔ کاف کھڑی زبر کا، فا زیر فی، کافی۔ ہاں جی، اب اس رو کو ہم نے باریک کرنا ہے، کیونکہ رو کے نیچے زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ رو یا زیر ری، کافی ری، نون زبرنا، کافرینا۔ تو وقف کی صورت میں ہم آخر والے حرف کو ساکن کریں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے، کافرین، کافرین۔ اب ہم بڑے جملے کو اب اکٹھا کریں گے، فمہل الکافرین، فمہل الکافرین۔ بالام زیر بل، خانون پیش خن، بالخن۔ ہاں جی، یہاں پہ ہم نے غنہ کیوں کیا ہے کہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نون اور میم پہ جب بھی شد آ جائے تو اس پہ ہمیشہ غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بالخن، نون زبرنا، بالخنہ۔ ہاں جی، یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے، تو اگر تو ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو پھر ہم پڑھیں گے سین زیر سی، ٹھیک ہے۔ اگر تو ہم اس جملے کو اکٹھا پڑھیں گے کیونکہ اس لام کے اوپر جزم آ گئی ہے تو پھر ہم سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو پھر ہم بالخنسی کے بعد وقف کریں گے، بالخنس بنے گا، تو اس حمزہ کے اوپر پھر ہم زبر لگائیں گے، تو کیسے پڑھیں گے، حمزہ لام زبر الجواب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سین لام زیر سل، بالخنسل، جیم زبر جا، واو الف زبر وا، جاوا، رو لام زیر رل، یا رو باریک ہوگی، ٹھیک ہے، رو کے نیچے زیر ہے، جوارل، بالخنسل جوارل، کاف نون پیش کن، نون کے اوپر یہاں پھر شد آ گئی، یہاں پھر ہم نے غنہ کرنا ہے، نون زبرنا، کننا، سین زیر سی، کنسی۔ تو وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے، کنس، کنس، بالخنسل جوارل، کنس۔ ہاں جی، آج کی سبق ہے ہمارا یہیں تک انشاءاللہ، تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔